السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے دعا مومن کا ہتھیار۔ حدیث مبارکہ ہے، لا تردد قضائی الا دعائی، تقدیر کا لکھا ہوا کوئی لوٹا نہیں سکتا سوائے دعا کے۔ عزیز سامعات، حقیقت یہ ہے کہ قضا لکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ، تقدیر یعنی کہ اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، وہی بدلنے پر بھی قادر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے لیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے۔ مشکلات و مصائب کو دور کرنا اسی کا کام ہے، وہی بگڑی بناتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو بندے کو کوئی فائدہ پہنچا سکے یا اس کی مشکل حل کر سکے۔ توحید پر ایمان رکھنے والے کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی حاجتوں کو صرف اپنے رب کے سامنے ہی رکھے اور کسی معمولی سے معمولی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہیں دشمن سے بھی نجات دے اور رزق کی فراوانی کا سبب بھی بن جائے۔ سنو، دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناخوش ہوتا ہے جو اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، لیکن اس کے قبول ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا کچھ وقفے کے بعد اپنے صحیح لمحے پر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی بہتر نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی بلا یا مصیبت اس دعا کے نتیجے میں ٹال دی جاتی ہے یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ بس یہ کہنا برحق ہوگا کہ کوئی بھی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ عزیز سامعات، دعا کی قبولیت کے لیے احادیث کی روح سے شرط لازم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی اس بھرپور دلی کیفیت کے ساتھ پکارے کہ اس کو ہر طرح کی قدرت ہے، اس کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے، اس کے در کے سوا اور کوئی در نہیں، اور پھر یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ خود دینا چاہتا ہے۔ محبت اور رحمت، بخشش و عطا اور احسان و انعام اس کی خاص صفت ہے، اور کوئی لے کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ پھر یہ یقین کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کے سوالی ہیں، جب کہ وہ معبود اپنی ہر مخلوق سے، دنیا کی ہر چیز سے، یہاں تک کہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، دعا کے دو بازو ہیں، ایک عقل حلال، دوسرا صدق مقال، یعنی کہ رزق حلال ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں حرام اور جھوٹ سے بچائے، آمین۔ عزیز سامعات، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا میں الہ زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، کسی کو بھول نہیں جاتا۔ سوالیوں کی کثرت نہ اسے پریشان کرتی ہے، نہ اسے اس سے کوئی مغالطہ ہوتا ہے۔ وہ الہ زاری کرنے والوں سے اکتاتا نہیں ہے، نہ تھکتا ہے، بلکہ زیادہ زاری کرنے والوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ جو نہ مانگے اور سوال نہ کرے اس سے خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو اپنے عطیات و انعامات، بخششوں اور رضامندیوں کی طرف بلاتا ہے، لیکن بندے دور بھاگتے ہیں۔
اس نے ان کے پاس رسول بھیجے تاکہ وہ بندوں کو اس کی طرف بلائیں، بلکہ وہ خود نیچے آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، بندوں کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے کون مانگتا ہے میں اسے دوں، مجھ سے کون بخشش چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کروں، اور اسی طرح پوچھتا رہتا ہے۔ یا رب تیری وہ فیض رساں ہے درگاہ، پھرتا نہیں محروم کوئی حاجت خواہ، غیروں سے کروں سوال تیرے ہوتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ میرا اگلا جو درس ہوگا وہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔